النجم إذا غوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے۔ جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے۔ جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا شرف عطا فرما کر راحت المسکین کا اعزاز عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ
احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت بزم کا اہتمام فرما کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے اس گھر میں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقدس جماعت جسے صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے، ان نبی کے جانثاروں اور وفاداروں کا، ان نبی کے اصحاب اور رفیق اور صدیق لوگوں کا تذکرہ کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا صحابہ اور اہل بیت، چونکہ کانفرنس کا ایک حصہ عظمت اہل بیت بھی ہے، ان کا آپس میں تعلق، پیار اور محبت، اسے بھی آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں ہیں، وہ آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں، وہ گلشن رسالت کے مہکتے پھول ہیں، جن کی خوشبو سے پوری دنیا مہک اٹھی، جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑی، جن کا تذکرہ آسمان کا خالق و مالک
اپنی آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں کرے، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری لگن، ہماری تڑپ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس روح زمین پر ان سے بہتر انسانوں کی کوئی قدسی صفات جماعت معرض وجود میں نہیں آئی ہے۔ میں اس شخص کو سوسائٹی کا سب سے بڑا منکر حرام سمجھتا ہوں، جو شخص صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کی رفعت کا، صحابہ کی معرفت کا، صحابہ کی بلندی کا، صحابہ کے مقام کا، صحابہ کے مرتبے کا، صحابہ کی شان کا، صحابہ کی قربانیوں کا، صحابہ کی سرفروشیوں کا، صحابہ کی سیرت و کردار کی پاکیزگی کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے، قرآن و حدیث کی برگردانی سے، قرآن و حدیث کو پڑھنے سے مسلمانوں پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے رفیق، آپ کے یار، آپ کے وفادار، آپ کے چاہنے والے، آپ سے پیار کرنے والے، آپ سے صحیح معنوں میں محبت و الفت رکھنے والے صحابہ کرام وہ ہیں۔ جاؤ قرآن و حدیث کو پڑھو، قرآن و حدیث کی برگردانی کرو، قرآن و حدیث کے اوراق کو پلٹو، سن لو، ہم کسی کو گالی دینے نہیں آئے، کسی پہ تبرہ کرنے نہیں آئے، کسی پہ کیچڑ اچھالنے نہیں آئے، کسی کو رگیدنے نہیں آئے، کسی کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرنے نہیں آئے۔ اللہ نے اہل حدیث کو یہ اعزاز بخشا ہے، اہل حدیث کو یہ عظمت بخشی ہے، اہل حدیث کو یہ مقام و مرتبہ بخشا ہے۔ جاؤ، ایوان ہو، میدان ہو، بازار ہو، غار ہو، مکان ہو، دکان ہو، میں اعلان کر کے کہتا ہوں، مجلس ہو یا محفل ہو، جلسہ ہو یا کانفرنس ہو، اہل حدیث جب بھی جہاں بھی بات کرے گا، نہ امام کے قول کی
کی کرے گا، نہ مولوی کی تقریر کی کرے گا، نہ خطیب کی خطابت کی کرے گا۔ آؤ اہل حدیث کے اجتماعات میں آؤ، اہل حدیث جب بھی بات کرے گا یا رب کے قرآن کی کرے گا یا جناب محمد کے فرمان کی کرے گا۔ آؤ تو صحیح قریب، دور بہ کے تیر پھینکنے والوں، دور بیٹھ کے تان و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، خدا کے لیے تعصب کی اینک کو اتار کے آؤ، کانوں سے روئی کے بڑے نکال کے آؤ، ذرا قریب آؤ، تمہیں بتلائیں، تمہیں سنائیں۔ دین کہانی اور قصوں کا نام نہیں، شریعت مولوی مفتی اور امام کی بات کا نام نہیں، دین یا رب کے قرآن کا نام ہے یا جناب محمد کے سچے فرمان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اس سے جڑ کے تو دیکھو، ذرا اس سے وابستگی اختیار کر کے تو دیکھو، ذرا اس سے لو لگا کے تو دیکھو۔ آج یہ ذلت و رسوائی کے بادل جو ہمارے سروں پہ چھائے ہوئے ہیں، آج یہ تباہی اور بربادی کے سیلاب جو ہماری طرف امڑے ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مومن و مسلمان قرآن و حدیث سے دور ہو گیا۔ آج یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ فتنے، یہ فساد صرف اس وجہ سے کہ مومن و مسلمان قرآن و سنت سے دور نکل گیا۔ ذرا سوچ کے مجھے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، قرآن و سنت بھی لوگوں کو لڑاتا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ قرآن و سنت لوگوں کو لڑائے؟ قرآن و سنت لڑائی کا نام نہیں، قرآن و سنت اتفاق اور اتحاد کا نام ہے، قرآن و سنت پیار و محبت کا نام ہے۔ ذرا قرآن کریم کو پڑھ کے تو دیکھو۔ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی، قرآن کو حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کر پرچتیوں پہ سجا کے رکھ دیا۔ ہم نے سمجھا کہ قرآن تو حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کر پرچتیوں پہ سجانے کے لیے آیا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ چومنے چاٹنے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ قرآن کریم صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ قرآن صرف بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا قرآن شاید تعویذ بنانے کے لیے آیا ہے، کھول کھول کے پلانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ قرآن عدالتوں میں جھوٹا اٹھانے کے لیے آیا ہے، اور قرآن سے ہی پوچھ لیتے تیری آمد کا مقصد کیا ہے؟ آسمان والا آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ او مومن کہلانے والوں، مسلمان کہلانے والوں، قرآن و سنت کو دور چھوڑ دینے والوں، قرآن کہتا ہے میں تو تجھے بھولا ہوا راستہ یاد کروانے آیا ہوں، تمہیں راہ راست دکھانے آیا ہوں، تمہیں صراط مستقیم پہ چلانے آیا ہوں۔
میرے قریب آ، میں تجھے زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچانے آیا ہوں۔ یقین نہیں آتا؟ قرآن سنا ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی سن لو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کیا کہا مدینے والے نے، کیا فرمایا مدینے والے نے؟ فرمایا لوگو، کائنات کے بسنے والو، تم میں سے جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا، قرآن و سنت سے وابستگی اختیار کر لے گا، قرآن و سنت کو اپنا لے گا، میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے، یہ تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دے۔ کبھی سوچا ہے بلال کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا؟ نہ رنگ تھا، شکل و شباہت، موٹا ناک، موٹے موٹے لب، کالا رنگ، لیکن عظمت اتنی کہ چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اس سے پوچھو تیری بلندی کا راز کیا ہے، تیری بلندی کی معرفت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تو نبی سے قرآن ہی پڑھا ہے، میں تو اس قرآن سے ہی آ کے جڑا ہوں۔ نبی نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو اس سے کٹ جائے گا، جو اس سے ہٹ جائے گا، جو اس سے منحرف ہو جائے گا، جو اس سے منہ پھیر لے گا، جو اس کو پسے پش ڈال دے گا، میں اسے آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے زمین کی عمیق گہرائیوں میں دفن کر دوں گا۔ آج مسلمان کیوں لٹ رہا ہے، کیوں پٹ رہا ہے، کیوں مٹ رہا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رات کے اندھیرے میں سوچنا مسلمان کی تباہی کے اسباب کیا ہے؟ اور اصحاب رسول کو باتیں کرنے والوں، کھولو قرآن کو، کھولو نبی کے فرمان کو۔ قرآن نے ہمیں بتایا، اور لوگوں یہ اصحاب رسول جو ہیں یہ تقوی کا محور ہے۔ کیا ہے؟ بولو ذرا، کیا ہے؟ تقوی کا محور ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا یہ ہدایت کا منبع ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا یہ ایمان کا سرچشمہ ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا یہ اخلاص کا مرکز ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا یہ ذہانت و فطانت کا خزانہ ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا یہ معیار ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا یہ کسوٹی ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا یہ آئیڈیل ہے جن کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن کریم کی 750 آیات میں کیا۔ ذرا اندازہ کرو کتنی عظمت کے مالک ہوں گے جن کا تذکرہ اتنی کثرت سے اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کیا۔ آج ان کو باتیں کرتے ہیں، آج ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہیں، آج ان اصحاب رسول کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور جن کے بارے میں خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب میں کہا تھا جاؤ ذرا پڑھو تو صحیح قرآن کو، ورق گردانی کرو تو صحیح قرآن کی، اور کہانیاں پڑھنے والوں اور قصے پڑھنے والوں اور موضوع اور منفرد روایات پہ عقائد و نظریات کی بنیاد رکھنے والوں، آؤ
ایک دفعہ رب کے قرآن کو پڑھ کے دیکھو، اللہ کے حکموں کو پڑھ کے دیکھو، پھر اس کی تشریح و توضیح امام کائنات جناب محمد کی حدیث سے دیکھو۔ دیکھو کامیابی اور کامرانی، فوز و فلاح اور نجات تمہارا مقدر بنتی ہے کہ نہیں۔ اصحاب رسول کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ صحابہ وہ ہیں جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت تاج ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں اولئک ہم المؤمنون، اولئک ہم المتقون، اولئک ہم المفلحون کی سندیں ملی، صحابہ وہ ہیں اور جنہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم کا انعام ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا شرف ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز و افتخار ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین کا تمغہ ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں والسابقون الاولون کا خطاب ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں اعد لہم جنات کا پیغام ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت وعدہ فرما کے جنت میں محمد کے پڑوس میں مکان ملا۔ ذرا سوچو تو صحیح، کن صحاب رسول کے بارے میں ہم زبان کھولتے ہیں اور جن کے سینوں پر یہ تمغے سجے ہوئے، آج تمہارے جنرل کے سینے پر تمغے سجے ہوں، ڈرتے ہوئے ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرتے، تمغے سب سجے ہوئے ہیں سینے پہ، کیا ہے یا کچھ کیا ہے یا نہیں کیا یہ بات الگ ہے، لیکن ان کے سینے پہ تمغے دیکھ کے ہم ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتے۔ او خدا کے بندو، قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے شاید اسی لیے محمد کے صحابہ کے سینے پہ یہ تمغے سجا دیے، تمغے لگا دیے، کیا؟ اولئک ہم المؤمنون، اولئک ہم المتقون، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الفائزون، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اور جن کے سینے پہ اللہ نے قرآن کریم میں اتنے تمغے سجائے ہیں، ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان کے ایمان کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو۔ میں تمہیں دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، اور تجھے یہ کہہ کے نہیں جا رہا میرے روپڑیوں کی کتاب پڑھ لے، تجھے یہ کہہ کے نہیں جا رہا میرے لکھویوں کے فتوے پڑھ لے، تمہیں یہ دعوت دے کے نہیں جا رہا میرے غزنویوں کو پڑھ لے، میرے سلفیوں کو پڑھ لے، تمہیں یہ دعوت نہیں دے کے جا رہا اپنوں کو چھوڑ کر تو میرے بڑوں کے دروازے پہ آ جا، تجھے یہ دعوت دے کے نہیں جا رہا
اپنوں کو چھوڑ کر روپڑیوں، غزنویوں، لکھویوں اور شلویوں کے دروازے پہ آ جاؤ۔ میں تمہیں یہ دعوت دے کے جا رہا ہوں، ساری کائنات کو چھوڑ اس کے دروازے پہ آ جا جس کے دروازے سے ابو بکر کو، صدیق کو صداقت ملی ہے۔ ذرا بتا مجھے وہ کس کا دروازہ ہے؟ وہ امام ابو حنیفہ کا دروازہ ہے؟ وہ امام مالک کا دروازہ ہے؟ وہ امام شافعی کا دروازہ ہے؟ وہ امام احمد ابن حنبل کا دروازہ ہے رحمہم اللہ؟ نہیں، اور ہم تجھے اس دروازے پہ لے کے جائیں گے، اہل حدیث کے دروازے پہ آئے گا، تیری انگلی پکڑ کے تجھے اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے، فاروق کو عدالت ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے۔ ہاں، اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے ائمہ کو امامت ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے۔ اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے۔ بتلاؤ وہ کس کا دروازہ ہے؟ مجھے پتا ہے تسا روٹی کھانی ہے، تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے میں بھی کھانی ہے، جی میں بول سکنا تو تسی نہیں بول سکتے۔ جاگ رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ اپنے مسلک کا پیغام لے کے جاؤ اور گلی گلی سناؤ، نگر نگر پہنچاؤ۔ انشاءاللہ اہل حدیث کا ایک فرزند بھی جب تک زندہ ہے، رب محمد کی قسم ہے، ہم کتاب و سنت پہ آ جانے دیں گے۔ کتاب و سنت کو بلند کرو، کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرو، کتاب و سنت کے پیغام کو گھر گھر پہنچاؤ۔ انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے، اور فتح پور کے آباسیوں، گرد و نواح سے آنے والوں، وہ دن آنے والا ہے، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا رب کے قرآن کا لہرائے گا، یا محمد کے سچے فرمان کا لہرائے گا۔ اس دن کو قریب تر کرنے کے لیے مجھے اور تجھے محنت کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی، سعی کرنا ہوگی، جد و جہد کرنا ہوگی، تگ و دو کرنا ہوگی۔ انشاءاللہ میرا ایمان و یقین ہے اس قرآن و سنت کی سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے، اور لوگوں کو ہدایت دے کے تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا کام۔ میں فتح پور کو جانتا ہوں اس دن سے جب بازار میں مسجد ہوتی تھی، 3 بندے خطاب سننے کے لیے سامنے بیٹھے ہوتے، 3 بندے، میرے بھائی محبوب ربانی کے والد صاحب، انہوں نے وہاں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور جہاں 3 بندے ہوتے تھے آج دیکھ لو اللہ نے کتنی رونقیں لگا دی۔ وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ سچی اور سچی دعوت ہے۔ اس سچی اور سچی دعوت کو بغیر ملاوٹ کے لوگوں کے دروازوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے، ان کو تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا کام۔ آؤ اللہ کی قسم قریب آؤ۔ ہم نہیں کہتے تمہیں ہمارے مولویوں کی کتابیں پڑھیں، ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو۔ جب تم قرآن پڑھو گے یہ ساری باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اہل حدیث کے ذمہ دار اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہوں،
رب محمد کی قسم ہے، ہر بات اللہ کے قرآن سے اور محمد کے فرمان سے دکھانے کے لیے تیار ہے۔ ذرا پڑھو تو صحیح قرآن کو۔ ہم نے قرآن کو بسے پش ڈال دیا ہے اور کس راستے پہ چل نکلے ہیں۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں، میں نے قرآن کو جب پڑھا، میں نے قرآن کی جب فرق گردانی کی، میں نے قرآن کے اوراق کو جب پلٹا تو میں نے کیا دیکھا؟ قرآن مجھے بتا رہا ہے ایمان نبی کے صحابہ کے لیے، ایقان نبی کے صحابہ کے لیے، قرآن نبی کے صحابہ کے لیے، نبی کا فرمان نبی کے صحابہ کے لیے، اور لوگوں اسلام صحابہ کے لیے، انعام صحابہ کے لیے، سیام صحابہ کے لیے، قرآن صحابہ کے لیے، سیام صحابہ کے لیے، قیام صحابہ کے لیے، کامیابی صحابہ کے لیے، کامرانی صحابہ کے لیے، فوز و فلاح صحابہ کے لیے، نجات صحابہ کے لیے، توحید صحابہ کے لیے، سنت صحابہ کے لیے، خشیت صحابہ کے لیے، شریعت صحابہ کے لیے، انابت صحابہ کے لیے، قناعت صحابہ کے لیے، عبادت صحابہ کے لیے، ریاضت صحابہ کے لیے، صداقت صحابہ کے لیے، عدالت صحابہ کے لیے، ہاں شرافت صحابہ کے لیے، سخاوت صحابہ کے لیے۔ کیا پوچھتے ہو؟ رب محمد کی قسم ہے، قرآن کریم کو پڑھتے جائیں، قرآن کریم کی فرق گردانی کرتے جائیں، امامت نبی کے صحابہ کے لیے، خطابت نبی کے صحابہ کے لیے، سہانت نبی کے صحابہ کے لیے، فطانت نبی کے صحابہ کے لیے، طہارت نبی کے صحابہ کے لیے، نصافت نبی کے صحابہ کے لیے، ہاں دنیا کو بتاؤ صحبت نبی کے صحابہ کے لیے، رفاقت نبی کے صحابہ کے لیے، ہجرت نبی کے صحابہ کے لیے، خلافت نبی کے صحابہ کے لیے، اور محبت نبی کے صحابہ کے لیے، الفت نبی کے صحابہ کے لیے۔ ان صحابہ کو برا کہتا ہے، استقامت نبی کے صحابہ کے لیے، شہادت نبی کے صحابہ کے لیے۔ مجھے کہنے دے، مغفرت بھی نبی کے صحابہ کے لیے۔ تم روتے رہو، پیٹتے رہو، واویلا کرتے رہو، شور مچاتے رہو، قرآن کہتا ہے رب کی جنت بھی محمد کے صحابہ کے لیے۔ پڑھو تو صحیح قرآن کو۔ سویرے جا کے پاویں کراچ جا کے ملیاں کبھی اج واپی بڑے گستاخ کیوں قرآن سناتے ہیں، نبی کا فرمان سناتے ہیں، جو تمہارے دل میں آئے کہتے جاؤ، جو جی میں آئے تم کرتے جاؤ۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے لوگوں کو قرآن و حدیث سناتے رہیں۔ کہو انشاءاللہ، سارے کہو انشاءاللہ۔ عزم کر لو کتاب و سنت سے وابستگی۔ ہائے ہائے ہائے، نوجوان صحابہ، انہوں نے لکھ دیا نوجوان صحابہ، بڈھے بھی تھے صحابہ ہی نہیں۔ نوجوان صحابہ، کیا کہنے نوجوانوں کے۔ ذرا صحیح المسلم کھولو، قرآن کریم ہے، صحیح المسلم کھول لو، سامنے رکھو صحیح المسلم کھول کے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود، کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نوجوان صحابی گناہ کر بیٹھا۔ کیا؟ اونچی کہو، گناہ کر بیٹھا ہے، اس سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، قصور ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور سنو گناہ کیوں ہوا ہے، غلطی کیوں ہوئی ہے۔ نوجوان ہے، جوانی پہ کنٹرول نہیں رہا، نوجوان ہے، غلطی ہو گئی ہے، قصور ہو گیا ہے، خطا ہو گئی۔
لیکن غلطی کے دوران ہی دل میں خیال آیا میں تو غلطی کر بیٹھا ہوں، وہی غلطی کو چھوڑا، سیدھا مسجد نبوی کا رخ کر لیا۔ جوانی کا عالم ہے، شباب کا عالم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابہ مسجد میں تشریف فرما ہے، کائنات کا امام، کائنات کا رہبر، کائنات کا رہنما، کائنات کا پیشوا مسجد میں نماز کے انتظار میں صحابہ میں تشریف فرما ہے۔ اور یارو وہ کتنے خوش نصیب ہو گئے، اور جن کی مجلس میں جناب محمد بیٹھے ہو گئے۔ مجھے ایک اور مسلم کی حدیث یاد آ گئی ہے، کائنات کا امام صحابہ کے درمیان بیٹھا تھا نماز عشاء کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ جمع تھے، صحابہ تشریف فرما تھے، اور نبی سے مسائل دریافت کر رہے تھے، مسائل پوچھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ کے صحابہ خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ یہ فرش پہ بیٹھ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اور ان کو خوش ہو کے خوش دیکھ کے عرش والا عرش پہ خوش ہو رہا تھا کہ یہ میرے محبوب کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ خوشی دیکھ کے رب سے رہا نہ گیا، فرمایا جبریل جلدی جاؤ، میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماؤ ان کو بشارت دو، یہ جو تیرے گرد جمع ہیں، یہ تیرے چہرے کو دیکھ کے جو خوش ہو رہے ہیں، ان کو بشارت دو۔ بشارت کیا ہے؟ کہا تم فرش پہ خوش ہو رہے ہو، میں تمہیں دیکھ کے عرش پہ خوش ہو رہا ہوں۔ اللہ کیا خوش ہو کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا محبوب ان کو بتا، لا تمس النار مسلمن رہانی اور آمن رہانی، اے میرے محبوب ان کا تیرے چہرے کو دیکھ کے خوش ہونا مجھے اتنا پسند آیا ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے ان کو بتا دے نبی کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہونے والوں خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری آنکھوں پہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ اصحاب رسول کون ہے؟ اصحاب رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ یہ جوان صحابی کائنات کا امام مسجد میں تشریف فرما، کس لیے؟ نماز کے انتظار کے لیے، جماعت کے انتظار کے لیے۔ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں جماعت ہو جائے، مولوی صاحب نماز بڑی لمبی پڑھن دے، جماعت ہو جائے تو پھر مسیح جمع۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اتنی بڑی عظمت سے، اتنے بڑے انعام سے ہم کیوں محروم ہوتے ہیں؟ پتہ ہے رسول اللہ نے کیا کہا؟ سنن ابن ماجہ کھولو، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، امام کائنات فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی الجماعۃ، آپ نے فرمایا جو شخص 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، کتنے دن تک؟ 40 مہینے نہیں، 40 سال نہیں، کتنے؟ 40 دن تک، صرف 40 دن تک۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ جی حدیثیں بھی تے نا آخری رکعت نہ ملو پوری جماعت دا ثواب مل جاتا ہے۔ میں نے ایک بھائی سے پوچھا آپ لیٹ آتے ہیں آپ نماز میں، کہنا حافظ صاحب بڑی لمبی نماز پڑھا دینا، آخری نہ ملی دا جماعت دا ثواب۔ یہ سوچ ہے، میں کسی اور کی نہیں، اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں، یہ ہماری سوچ ہو گئی ہے۔ کبھی اپنے بڑوں کو پڑھو، اپنے اکابر کو پڑھو، اپنے اسلاف کو پڑھو، جاؤ امام صحابی کی اعلام النبلاء اٹھاؤ اور اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھو۔ یہ سعید بن مسیب کھڑے ہیں،
رحمت اللہ تعالی کبار تابعین میں سے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں جن تابعین کی میں مرسل روایت کو قبول کرتا ہوں ان میں سعید بن مسیب بھی ہے. ان کی مرسل روایت کو بھی وہ قبول کرتے تھے. کیوں نہ کرتے؟ ذرا عمل تو دیکھو ان کا، ذرا سوچ تو دیکھو، ذرا فکر تو دیکھو. ہمارے بڑے کیسے اہل حدیث ہو، ہمارے اکابر کیسے مسلمان تھے، ہمارے بڑے کیسے مسلمان. سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس دن میں نے یہ حدیث سنی، جس دن میں نے یہ حدیث سنی باجماعت نماز پڑھنے والی، اس دن سے لے کے مرتے دم تک پھر میں نے کوئی نماز جماعت کے بغیر، اور جماعت کے ساتھ بھی کیسے؟ نبی نے تو کہا تھا نا یدرک التکبیرۃ الاولی. باجماعت نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی جائے. جب امام اللہ اکبر کہے تو بھی اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ جماعت میں داخل ہو. نبی نے فرمایا یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز. نبی نے تو تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی. سعید بن مسیب اللہ تیری قبر کو اپنی رحمت سے منور فرمائے. فرماتے ہیں اللہ کی قسم 40 دن نہیں 40 سال تک، 40 سال تک، زندگی کے 40 سال میں میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو میں نے پڑھی ہو اور میں وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مؤذن کے اذان دینے سے پہلے مسجد میں موجود نہ ہوں. نبی نے 40 دن کی بات کی تھی، یہ 40 سال کا عمل بتا رہا ہے کہ 40 سال میں تکبیر اولا تو بڑی دور کی بات ہے. امام نے تکبیر اولا تو بڑی دور کی بات ہے نا. کہتے ہیں اللہ کی قسم اذان سے پہلے میں مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کے لیے وہاں موجود ہوتا تھا. ماشاءاللہ معاویہ صاحب بھی تشریف لے آئے. یہ ڈر مارے جے کہ انہوں نے کی دسیا. اے اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو؟ میں کہتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں ہمارے جلسوں میں 2 ہی نعرے ہونے چاہیے، میرا اور معاویہ کا نہیں. 2 نعرے، ایک رب کی توحید کا، ایک محمد کی ختم نبوت کا. اور جب تم دنیا کو بتا دو گے یہ رب کی توحید کے بھی رکھوالے ہیں، یہ محمد کی ختم نبوت کے بھی رکھوالے ہیں، یہ صحابہ کی عظمت کے بھی رکھوالے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اور جناب محمد کی ختم نبوت پہ، صحابہ کی عظمت پہ، رب کی توحید پہ آنچ آنے دینا گوارا کریں گے. رب کی توحید کا نعرہ اس انداز میں لگایا کرو دنیا کو پتہ چل جائے رب کی توحید کے ماننے والے شیر زندہ ہیں، اور محمد کی ختم نبوت کا اعلان کرنے والے، نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے زندہ ہیں، اور صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے والے زندہ ہیں. پھر دیکھو ہاں دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں. امام کائنات سنیں ذرا، امام کائنات جوان صحابی، جوان، بات کہیں اور نکل جائے گی، جوان صحابی نبی پاک مسجد میں تشریف فرما ہے. پہلے آتے تھے، آؤ گے اور نماز واسطے آؤ گے.
ہن ادھے بولے نے، ادھے تے صرف جلسے والے نے، جلسہ سننے والے، نماز والے ادھے ہی نے۔ اور بولو نماز کے لیے آؤ گے؟ اللہ کی قسم پتہ ہے کیا ملے گا؟ نبی پاک نے جب صحابہ کو کہا نا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے محبوب ان کو کہو 2 انعام دوں گا۔ کتنے؟ 2 انعام۔ کوتیبہ لہو براتان، ان کو کہو 2 چیزوں سے بری کر دوں گا، 2 چیزوں سے آزاد کر دوں گا، 2 چیزوں سے نجات دے دوں گا۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ پتہ ہے انعام ملنا ہو، پتہ ہو جلسے کے بعد کسی کو انعام ملنا ہے تو کیا کیفیت ہوگی؟ اگر کسی کو پتا ہو کہ نماز کے بعد یہ انعام ملنے والا ہے، وہ نماز چھوڑے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب جلدی بتاؤ کیا انعام ملے گا؟ فرمایا براءۃ من النفاق، پہلا انعام یہ ہے، اللہ کہتا ہے 40 دن تک محبوب ان سے کہو، 40 دن تک با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، اور نفاق جیسی بیماری سے تمہیں پاک کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ نفاق جیسی بیماری سے، پتہ ہے اس بیماری کا پتہ ہے؟ اس بیماری میں مرنے والے کے انجام کا پتہ ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ دنیا والوں کو بتاؤ ابو لہب، ابو جہل اینڈ کمپنی جہنم کی اوپر والی تہ میں ہوں گے، منافق اس سے نچلی تہ میں ہوں گے، ان سے بھی نیچے ہوں گے۔ فرمایا ان کو کہو با جماعت نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے براءۃ من النفاق، نفاق سے بری۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ وبراءۃ من النار، ان کو کہو با جماعت نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور تمہیں جہنم سے نجات دے دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہوتی؟ فمن زحزح عن النار، کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ کیا کہا؟ یاد ہے بات؟ حدیث سن لیجیے۔ یہ 2 انعام کنوں ملنے نے؟ 40 دن تک با جماعت نماز ادا کرنے والا امام کائنات مسجد میں تشریف فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمایا۔ ایک شخص، ایک نوجوان مسجد نبوی میں داخل ہوا، اللہ کے پیغمبر میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، مجھے سزا دے کے پاک فرما دیجیے۔ آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ رسول اللہ نے سنا نہیں، دوبارہ عرض کرتا ہے آقا میں نے عرض کیا مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، قصور ہو گیا ہے، آقا مجھے سزا دے کے پاک فرما دیجیے۔ آپ خاموش رہے۔ اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہو گیا، اقامت ہوئی، رسول اللہ مصلی امامت پہ تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، آپ نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر میں نے عرض کیا ہے نوجوان ہوں، غلطی ہو گئی ہے، قصور ہو گیا ہے، مجھے سزا دے کے پاک فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول نماز تو آپ کے ساتھ با جماعت پڑھی ہے، آپ کے پیچھے پڑھی ہے، مسجد نبوی میں پڑھی ہے۔ اے میرے آقا مسکرا پڑے، رب کا پیغام آ گیا، اللہ کا آسمان سے آرڈر آ گیا، میرے نبی مسکرا پڑے، جھکا ہوا سر اٹھایا، اٹھا کے فرمایا خوش ہو جاؤ، اور میرے پیچھے نماز پڑھنے والے خوش ہو جا، جو تو غلطی کر کے آیا تھا نماز کی وجہ سے ہی اللہ نے تیری وہ غلطی معاف فرما دی ہے۔ اندازہ فرمائیں ذرا، یہ نوجوان صحابی ہے، غلطی ہو گئی ہے،
عرش والے کا سلوک دیکھ، مدینے والے کا سلوک دیکھ. تو ان کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، تو ان کو گالیاں دیتا ہے، تو ان پہ دان و دشنی کرتا ہے، تو ان کو برا بھلا کہتا ہے. رب محمد کی قسم ہے، آسمان والے نے ان کو اتنی عظمت دی ہے کہ امام کائنات جناب محمد وسلم خوش ہو کے فرماتے ہو، خوش ہو جا، اللہ نے تیرا گناہ ہی معاف کر دیا. ساڈے ہتھے چڑھیا ہوندا تے پھر کی حال ہوتا. پتہ ہے نا، اگر کوئی غلطی آج تو سب میں کھڑے کھڑے کوئی غلطی کر لے تو اس کی شامت آ جاتی. یہ گناہ کر کے آیا ہے، غلطی کر کے آیا ہے. ذرا اندازہ تو فرماؤ ہم نے مسجدوں کے حالت کو کیا بنا دیا ہے. ہمیں مساجد سے کیا مل رہا ہے، ہم لوگوں کو کیا دے رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں. کبھی نہیں سوچا، کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ جس پہ بیٹھے ہوئے ہو یہ تمہارے بابا کی وراثت نہیں، یہ جناب محمد کی وراثت ہے. اور اس سے کیا لوگوں کو ملنا چاہیے، کیا دینا چاہیے، مجھے معلوم ہی نہیں. اور جن صحابہ کے تو کیڑے نکالا، میں حیران ہو گیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں حیران ہو گیا اس حدیث کو پڑھ کے. جن صحابہ کے کیڑے نکالتے ہو نا، اس صحابی نے سوال کیا مجھ سے گناہ ہو گیا، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے معاف کر دیا، جا چلا جا. اس کو چلا جانا چاہیے تھا نا، وہیں کھڑا ہو گیا. امام نووی نے مسلم کی شرح لکھی، انہوں نے بھی اس حدیث کی تشریح میں لکھا. ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بھی لکھا. کیا لکھا؟ کہتے ہیں لوگوں، اگر یہ صحابی اللہ کے رسول سے سوال نہ کرتا، میں اور تم کبھی اس حدیث میں شامل نہ ہوتے. اب وہ پھر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر یہ جو بشارت ابھی آپ نے سنائی ہے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ اللہ نے گناہ میرا معاف کر دیا ہے، علیہ ھذا، یہ بشارت صرف میرے لیے ہے یا بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ وہ صحابہ بعد میں آنے والوں کے کتنے خیر خواہ، اور یہ بعد میں آنے والے پہلے گزر جانے والوں کے کتنے خیر خواہ. وہ کس طرح ان کو حدیث میں شامل کر رہے اور یہ کس طرح ان کو ایمان سے خارج کر رہے. خدا کے لیے سوچو، خدا کے لیے غور و فکر کرو، خدا کے لیے سوچو. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ میری آواز آپ تک آئے گی. یہ الگ بات ہے، تہاڈی آواز بھکھیا نہیں نکلتی، میری بھکھیا بہت ہی نکلتی ہے. متوجہ میری طرف رہے، میری طرف دیکھیں. انشاءاللہ میں آپ کو ان نوجوان صحابہ کی اس امت سے محبت بتانا چاہتا ہوں، تمہیں سنانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ ھذا، یہ صرف میرے لیے ہے، یہ بشارت جو نماز پڑھنے کے بعد جو مجھے ملی ہے یہ صرف میرے لیے ہے. آئے میرے نبی مسکرا پڑے، میرے نبی خوش ہو گئے. کیوں نہ خوش ہوتے، ان کی تربیت خود رسول اللہ نے کی تھی. ان صحابہ کو دین رسول اللہ نے پڑھایا تھا، ان کو دین رسول اللہ نے سمجھایا تھا، ان کو دین رسول اللہ نے بتایا تھا. نبی کیوں نہ خوش ہوتے. آپ فرماتے ہیں اور میرے صحابی میں سمجھ گیا ہوں تو کیا کہنا چاہتا ہے، بیٹھ جا تجھے جواب دیتا ہوں. یہ بشارت صرف تیرے لیے نہیں ہے، لجمیع امتی کلہم. آقا فرماتے ہیں جو بندہ بھی صغیرہ گناہ کر کے مسجد میں آئے گا، با نماز جماعت ادا کر کے مسجد سے بعد میں باہر نکلے گا، اللہ اس کے گناہوں پہ معافی کا قلم پہلے پھیر دے گا. نوجوان ہے، غلطی ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا ہے،
قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ ذرا آؤ ان نوجوانوں کو دیکھو، یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، یہ تمہارے لیے نمونہ ہیں، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ لوگو تمہیں یہی دعوت دینے، اور نوجوانوں تمہیں یہی دعوت دینے آیا ہوں، تمہیں یہی پیغام دینے آیا ہوں۔ اپنی غلطیوں سے مایوس ہو کر رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کرو۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے رب کے دروازے پہ ضرور آیا کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ کے گھروں میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکا لو۔ انشاءاللہ اللہ تمہارے گھروں کو بھی آباد کرے گا، تمہیں دنیا میں عزت دے گا، میرا ایمان ہے آخرت میں جنت بھی دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ والنجم إذا غوى